یہ ان کا طریقہ ہے۔ اب انہوں نے 300 سال لگایا ہے کہ ہماری جڑوں سے دین اسلام نکالنے کی کوشش کی جائے، اور انہوں نے اس طرح محنت کی ہے۔ پھر آ کے ہمارے مسلمانوں کو کمزور کیا۔ پھر مغل بادشاہ تھے، ان کے شہزادوں کو انہوں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے سارا کام ہم کریں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 3 کام آپ کے ہمارے ذمے ہوں گے، 3 کام آپ کے ہمارے ذمے ہوں گے۔ تو بہادر شاہ ظفر تھا اس وقت بادشاہ بھی، تو کہنے لگا جی آپ بتائیں کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ اپنے شہزادوں کو لڑنا نہیں سکھائیں گے، ان کو گھڑ سواری نہیں سکھائیں گے، ان کو تلوار چلانا نہیں سکھائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، نشے میں لت پت پڑا ہو نا جب مسلمان تو پھر زوال کا وقت اس طرح آتا ہے۔ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے اندر ہم خود پڑھائیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ، سین کر کے دے دیے۔ انہوں نے کہا جی تیسرا کام یہ ہوگا یہاں کی جتنی بھی معیشت ہے، جو یہ سارے معاملات ہیں کاروباری، یہ ہم سنبھالیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے لکھ کر دے دیا، کہا یہ تینوں کام تم سنبھالو۔ اب اس کی چال دیکھیں، ذرا چال دیکھیں۔ پھر انگریز نے کیا کیا؟ جب آگے سے بادشاہ تیار نہیں ہوا، اس نے آہستہ آہستہ قریب آنا شروع کر دیا، اور جس اداروں کے اندر انگریز پڑھاتا وہ وہاں کے بچے جو کچے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان کچے ہوتے ہیں، برین واش آج بھی جہاں برین واش کیا جاتا ہے، بچوں کو میں یہ تمیز ختم کی جاتی ہے، یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، یہ مرد ہے یہ عورت ہے، یہ چیزیں ختم کی جاتی ہیں۔ یہ ہم کن کو بتائیں؟ ہم تو آپ حضرات کو بتائیں گے، یا جس کو بتا سکے ہمارا پیغام گیا ہم بتائیں گے کہ ہمارے پڑوس میں ایسے کام ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ برین واش کیا جاتا ہے، یہ ختم کرو، یہ بچہ ہے یہ بچی ہے، یہ مرد عورت، ان کے اندر فرق ختم کرو۔ اب انگریز نے وہاں یہ ذہن سازی شروع کی۔ اب جو آنے والی نسل تھی اس پہ اس نے محنت شروع کر دی۔ نمبر 3، اس نے معیشت کو کنٹرول کیا۔ معیشت کو کنٹرول کرنے کے بعد سارے معاملات اس کے ہاتھوں میں آئے۔ اب مسلمان ایک ایک کوڑی کے لیے پریشان ہو گئے۔ اب دیکھو ہر حال سے اس نے ہمیں گھیرا، گھیرنے کے بعد پھر ایسا زوال آیا کہ اس نے اس ملک کو، اس برے صغیر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر بعد میں انگریز نے یہ بات کہی، کہتا ہے پاکستان اگرچہ علیحدہ ہوا ہے آزاد نہیں ہوا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ انہوں نے کہا ہم نے اس کو علیحدہ کیا ہے، آزاد نہیں کیا۔ یہ ساری بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو فتنہ ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، وہ اتنی محنت کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ فلاں کام ہے، یہ فلاں ہی کریں گے، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا وہ ہی کریں گے، یہ مولویوں کا کام ہے، یہ مولوی کریں گے، یہ مذہبی طبقے کا کام ہے، یہ وہ کریں گے۔ نہیں، یہ ختم نبوت کا کام یہ ہم تمام مسلمانوں کا ہے، ہم تمام کلمہ پڑھنے والوں کا ہے۔ Mm-hmm.